السلام علیکم دوستو۔ آج کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں راتیں نہایت تاریک اور پراسرار ہوتی ہیں۔ یہ قصہ ہے ایک سادہ اور محنتی ٹانگے والے کا جس کا نام علی نواز تھا۔ گاؤں والے اسے علی ٹانگا والے کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی زندگی بہت عام سی تھی، مگر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ علی روزانہ شہر اور گاؤں کے درمیان ٹانگا چلاتا۔ اس کی بیوی کا نام سارا اور 5 سال کا بیٹا آرین تھا۔ علی کی محنت کی بدولت گھر میں سب خوش و خرم تھے۔ سادہ اور محنتی انسان ہونے کے ناطے اس نے کبھی کسی سے قرض نہیں لیا۔ وہ اپنی محنت اور رب کی مدد پر ایمان رکھتا تھا۔ گاؤں کا نام سنہرا پور تھا۔ شہر سے تقریباً 10 میل دور ایک پرسکون جگہ۔ گاؤں میں لوگ سخت محنت مزدوری کرتے، مگر دل سے امیر اور حوصلے مند تھے۔ سردیوں کی شدت بڑھ چکی تھی اور گاؤں میں لوگ لکڑیاں اور کوئلہ ذخیرہ کر کے سردی سے بچاؤ کر رہے تھے۔ ایک دن علی ٹانگا چلاتے ہوئے شام کے وقت سواریاں لینے کے لیے رک گیا۔ اچانک ایک جوڑا آیا جو کہ نیا شادی شدہ لگ رہا تھا۔ لڑکی نے سر پر بڑا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور لڑکا خوشگوار انداز میں بولا، بھائی ہم شانتی نگر جانا چاہتے ہیں، ٹانگا لے جائیں گے؟ علی نے ٹانگے کا کرایہ بتایا اور جوڑا خوشی خوشی بیٹھ گیا۔ علی نے گھوڑے کو چابک مارا اور ٹانگا شہر کی ویران سڑکوں سے ہوتا ہوا جنگل کی پگڈنڈیوں پر چل پڑا۔ رات کی تاریکی میں جنگل اور بھی خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ علی نواز نے ٹانگا چلایا۔ گھوڑا کیچڑ بھرے راستے پر محتاط قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ شادی شدہ جوڑے کی ہنسی اور خوشگوار باتوں کو سنتے ہوئے تھوڑا مطمئن تھا، لیکن اچانک اس کی نظر ایک خستہ حال کھنڈر کی سیڑھیوں پر پڑی۔ وہاں کسی عورت کا سایہ بیٹھا تھا۔ عورت کے جسم پر سرخ ساڑی تھی اور دوپٹہ چہرے تک لپٹا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے کے پیچھے کچھ بھی موجود نہ ہو۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس کے اندر انسانیت کا جذبہ غالب آیا۔ اس نے سوچا شاید یہ کوئی بھٹکی ہوئی مسافر ہے اور رات کے اس پہر میں یہ مدد کی منتظر ہے۔ علی نے گھوڑے کو روک کر قدم بڑھائے اور آہستہ سے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں اکیلی کیوں ہیں؟ کہیں آپ کو خطرہ تو نہیں؟ عورت خاموش رہی۔ وہ بالکل ساکت اور بے حس معلوم ہو رہی تھی۔ علی کی حیرت اور خوف بڑھ گیا۔ اس نے دوبارہ کہا، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو اپنے ٹانگے میں بٹھا کر واپس گاؤں لے جاؤں۔ اس عورت نے ایک پل بھر کے لیے بھی علی کو نہیں دیکھا اور نہ وہ بولی۔ علی کی ہمت جواب دینے لگی اور وہ ٹانگے کی طرف مایوس ہو کر جانے لگا، لیکن گھوڑا اچانک شدید خوف میں ہنہنانے لگا، پیروں کو زمین پر زور زور سے مارنے لگا۔ علی نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، لیکن اب وہ سنبھل نہیں رہا تھا۔ گھر واپس پہنچ کر علی نے اپنی بیوی سارا کو سب کچھ بتایا۔ سارا نے فکر مند ہو کر کہا، علی یہ گھوڑا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا ہے یہ کچھ خطرناک دیکھ چکا ہے۔ آپ اسے جانوروں کے کسی تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اگلے دن علی گھوڑے کے ساتھ شہر کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ تجربہ کار ڈاکٹر نے گھوڑے کا بغور معائنہ کیا اور کہا، یہ جسمانی طور پر ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈرا ہوا ہے۔ کچھ ایسا دیکھا ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتے، شاید کوئی روح، سایہ یا پراسرار وجود۔ دوا صرف جسم پر اثر کرے گی، دل اور دماغ کی کیفیت پر نہیں۔ علی نے یاد کیا کہ کب جنگل میں اس پراسرار عورت کو دیکھا تھا، اور ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا، جانور وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آپ چاہیں تو کسی تانترک کے پاس جا کر گھوڑے کی حفاظت اور روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ علی کے دل میں خوف اور تشویش بڑھ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر کی بات مانے گا اور کسی ماہر کے پاس جائے گا، لیکن رات کے اندھیرے اور جنگل کی ویرانی علی کے دل میں کھلبلی مچاتی رہی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی آواز نے اسے خوفزدہ کر دیا اور وہ مسلسل سوچتا رہا کہ وہ پراسرار عورت دوبارہ کہیں سامنے تو نہیں آ جائے گی۔ یہ رات علی کے لیے ایک آزمائش تھی، جہاں خوف، انسانیت اور راز ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اسے ابھی یہ علم نہیں تھا کہ وہ جس چیز کا سامنا کر رہا ہے وہ محض آغاز ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی۔ چند دن بعد علی دوبارہ ٹانگا لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ دن کی روشنی مدھم ہو چکی تھی
اور شام کے ساتھ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ گھوڑا بھی عجیب سا ڈرا ہوا لگ رہا تھا، ہر آہٹ پر سر ہلا کر خوف کا اظہار کر رہا تھا۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور وہ ڈاکٹر کی باتیں یاد کر کے اپنے دل میں ہمت جمع کر رہا تھا کہ شاید کچھ بھی نہ ہو۔ جیسے ہی وہ کھنڈر کے قریب پہنچا، اچانک اسے وہ سایہ دوبارہ نظر آیا، دوپٹے میں لپٹی ہوئی عورت جس کا چہرہ ابھی تک چھپا ہوا تھا، ٹانگے کے سامنے کھڑی تھی۔ گھوڑا فوراً چیخنے لگا اور بیزار انداز میں ہنہنانے لگا۔ علی نے گھوڑے کی لگام مضبوطی سے پکڑ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر گھوڑا مسلسل ڈرا ہوا تھا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے قدم بڑھا کر عورت سے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں؟ یہاں رات کے اس وقت کیوں اکیلی کھڑی ہیں؟ عورت ایک پل کے لیے بھی نہیں بولی۔ علی کی حیرت اور خوف بڑھ گیا۔ ہر لحظہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہوا میں کچھ سرسراہٹ اور سایہ حرکت کر رہا ہے۔ علی نے گھبرا کر کلہاڑی ہاتھ میں پکڑ لی اور خود کو بچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے زور سے کہا، اگر تم نہیں بولو گی تو مجھے مجبوراً اپنے دفاع میں کام لینا پڑے گا۔ تب اچانک عورت نے اپنا دوپٹہ سر سے ہٹایا اور علی کی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا سیاہ خلا نمودار ہوا۔ کوئی چہرہ نہیں تھا، نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ منہ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا کے اوپر ایک زندہ اور خالی وجود موجود ہو۔ علی کا جسم سنسنی اور خوف سے کپ کپا گیا۔ گھوڑا بھی مزید بے قابو ہو گیا۔ وہ زور زور سے ہنہنا رہا تھا اور ٹانگا ادھر ادھر جھولنے لگا۔ علی نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور ٹانگا جلدی جلدی چلانے لگا۔ ہر قدم پر وہ محسوس کر رہا تھا کہ پراسرار وجود اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ رات کی تاریکی، جنگل کی سنسانی اور گھوڑے کی بے چینی نے علی کے دل میں خوف کے گہرے اثرات چھوڑے۔ جیسے ہی علی گاؤں کی حدود میں پہنچا، اس کا دل مکمل طور پر بے قابو ہو گیا۔ گھوڑے کی حالت اور پراسرار عورت کے خوفناک وجود نے اسے اندر سے لرزا دیا۔ اس نے ٹانگا روک کر گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، مگر گھوڑا اور بھی بے حال اور کمزور لگ رہا تھا۔ علی نے اپنے ذہن میں سوچا، اگر وہ انسان نہیں تھی تو پھر کیا تھی؟ کیا وہ روح تھی یا سایہ؟ اور یہ دوبارہ کب ظاہر ہوگی؟ گاؤں پہنچتے ہی علی نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی بیوی سارا اور بیٹا آرین اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سارا نے فوراً پوچھا، علی کہاں دیر ہو گئی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ علی نے صرف سر ہلایا اور اندر جاتے ہوئے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر گھوڑے نے کچھ ایسا دیکھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ رات علی کے لیے ایک ایسا سبق تھی جس نے اسے اور اس کے گھوڑے کو خوف کی گہرائیوں سے دوچار کر دیا۔ اسے اب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جنگل میں رات کے وقت کچھ ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جو انسان کی آنکھ سے اوجھل ہیں اور جانور ان کا احساس کر لیتے ہیں۔ اگلی صبح علی نواز نے اپنے گھوڑے کو ٹانگے کے پاس پایا، لیکن دل کا بھاری بوجھ دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گھوڑا بے جان پڑا تھا۔ علی کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ وہ گھوڑے کے پاس بیٹھا رو پڑا۔ بیوی سارا بھی اس کے ساتھ آ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر دونوں کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ علی کا وفادار ساتھی، جس نے برسوں اس کے ساتھ محنت اور سفر کیا، اچانک مر گیا۔ گاؤں والے دکھ میں شریک ہوئے اور سب نے علی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ علی اب بے روزگار ہو چکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنے لگا اور انہیں گاؤں میں بیچ کر گھر کا چولہا جلانے لگا۔ اب لوگ اسے علی لکڑ ہارا کہنے لگے۔ سردیوں کے آخری دنوں میں ایک دن علی جنگل میں آگے نکل گیا۔ لکڑیاں تلاش کرتے ہوئے اچانک وہ ایک خالی جگہ پر پہنچا جہاں جنگلی جانوروں کا راج تھا۔ اچانک ایک چیتا نمودار ہوا جس کی دھاڑ نے علی کے دل کو دہلا دیا۔ علی نے فوراً ایک درخت پر چڑھ کر جان بچائی۔ کچھ دیر بعد چیتا جنگل میں غائب ہو گیا اور علی نے نیچے اتر کر جلدی سے واپس گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ رات کے وقت جب علی تھکا ماندہ گھر پہنچا، وہی پراسرار عورت اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس بار علی کے پاس کلہاڑی تھی اور دل میں خوف و ہمت کے ملے جلے جذبات۔ اس نے زور سے پوچھا، تم کون ہو اور رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ سر سے ہٹایا اور علی کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ خلا نمودار ہو گیا۔ کوئی چہرہ نہیں، صرف ایک خالی وجود۔ علی نے خوف اور ہمت کے ساتھ کلہاڑی کو اٹھایا اور پوچھا، کون ہو تم؟ کیا تم انسان ہو یا روح؟
عورت کی آواز میں سرد گہرائی کی طرح چیخ بلند ہوئی اور علی گھبرا کر واپس گاؤں کی طرف دوڑنے لگا۔ راستے میں دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں اور وہ تقریباً ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ علی کے مرنے کی خبر گاؤں میں پہنچی، جس سے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ رات کے وقت اس کھنڈر والے راستے سے جانا چھوڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی چاندنی راتوں میں وہ پراسرار وجود کھنڈر کی سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آتا ہے، نئے شکار کے انتظار میں۔ اور علی نواز اور اس کا وفادار گھوڑا ہمیشہ کے لیے پراسراریت اور خوف کی داستان بن گئے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت جنگل میں قدم نہ رکھیں